اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ہم تلاوت کریں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 111 تک۔ تو پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ قرآن مجید کے 11ویں سپارے کا آغاز ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 94۔ ترجمہ: یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اب کافی کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، تصویر اور صورتحال کیا تھی، زیادہ وضاحت کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی، آپ اب خود اور بہتر طریقے سے سمجھیں گے۔ جب تم ان کے پاس واپس پہنچ جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ واپسی پر کیا ہونے والا، منافق کو کیا کرنا ہے۔ قل لا تعتذروا، اے رسول آپ کہہ دیجئے عذر پیش نہ کرو۔ لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات پر اعتماد نہیں کریں۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں بتا دی۔ تم نے کیا کام کیے، تمہارے دلوں میں کیا تھا، اللہ نے بتا دیا۔ اب جو مرضی تم عذر تراشیاں کرتے رہو، ہم تمہاری باتوں پر اعتماد نہیں کریں۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے۔ اب یہ جو عذر تراشیاں کر رہے ہو نا، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ ہاں، اگر تمہارے آئندہ عمل نے ثابت کر دیا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو، آپ دیکھیے عمل کیوں معیار ہے۔ زبان سے بندہ بہت چلاکیاں لگا لیتا ہے، قسمیں اٹھا لیتا ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے سانس نہیں آ رہی اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، میری دنیا تاریک۔ یہ ڈرامے کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، بہانے کر سکتا ہے، سر میں پیٹ سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، لیکن جب عمل کا موقع ہے تب عمل اس طرح نہیں کر سکتا، جہاد پہ نہیں جا سکتا، سختیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا بہانے مت بناؤ، ہم تمہارے بہانوں پر اب اعتماد نہیں کریں گے، ہمیں اللہ نے بتا دیا۔ تو راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ عمل ٹھیک کرو۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا اور تمہارے اس کا رسول بھی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر انجام کار کیا ہوگا؟ تم سب کو پلٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو غیب بھی جانتا ہے اور ظاہر بھی جانتا ہے۔ تم کیسے بچ سکتے ہو؟ جب تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ عالم الغیب والشہادہ وہ تمہیں بتائے گا تم کیا عمل کرتے تھے، ظاہر کیا کرتے تھے اور اندر تم کیا چکر دے رہے ہوتے، وہ تمہیں سارا کا سارا بتائے گا۔ 95 سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ عنقریب اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے۔ منافق کی ڈھال کیا چیز بناتے ہیں؟ کس کو؟ قسموں کو۔ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، ان کا محاسبہ نہ کرو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، چھوڑ دو ان کو، نہ محاسبہ کرو ان کو۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ کون ہے؟ یہ رجس، یہ نجاست ہے۔ جرم دیکھیں کتنا بڑا ہے، جان زندگی موت کا معاملہ ہے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے لیے اور دین کے لیے، اور یہ ساتھ نہیں جا رہا۔ اس سے بڑی نجاست کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو، یہ نجاست ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے کام کیے ان کی جزا کے طور پر ان کا ٹھکانہ جہنم۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ قسمیں اٹھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کریں، ہمیں دل سے معاف کر دیں، پلیز ہمارے بارے میں دل میں بھی نہ رکھیے گا۔ جیسے یہ شب برات وغیرہ پہ میسج چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح معافی ہو جاتی ہے؟ بے وقوف ہیں لوگ۔ اگر کسی پہ زیادتی کی ہے اور تم اس سے کہو کہ یار آج شب برات ہے مثال کے طور پہ، مجھے دل سے معاف کر دے، اور آپ ہو بھی طاقتور یا اس جو بیچارہ کمزور ہو وہ کہے جی میں نے معاف کر دیا، ہو جائے گی معافی؟ بے وقوف ہو تم۔ کسی کا حق مارا ہے، کسی کا پیسہ کھایا، اس کو میسج فارورڈ کر کے معافی ہو جائے گی؟
یا تو اگر اتنی معافی کا شوق ہے جاؤ پوچھو، یا اگر تمہیں خود پتہ ہے تم نے اس کی غیبت کی ہے تو بتا سکتے ہو اس کو، کہو میں نے تمہاری غیبت کی ہے، میں نے تمہیں فلان محفل میں بے آبرو کیا، مجھے حق نہیں بنتا تھا، مجھے معاف کر دو، ہے جرت؟ کرو، معافی مانگو، میسج فارورڈ کیا، مطمئن ہو گئے، مجھے ساری معافی ہوگی سب۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ بات سنیے، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، تم بلاخر انسان ہو، اتنی قسمیں اٹھائیں تم کو یار یہ اتنی قسمیں تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا کوئی نہیں، تم راضی ہو بھی جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہو، تم راضی ہو بھی جاؤ، ٹھیک ہے، خدا ان سے راضی نہیں ہو، کیونکہ دین تو خدا کا دین تھا جس سے خیانت کی ہے۔ 97 الاعراب اشد کفرا و نفاقا، پھر اعراب کی بات آئی ہے، بادیہ نشین جو آس پاس کے دیہاتوں میں رہتے تھے، یہ بادیہ نشین اشد کفرا و نفاقا، کفر میں ہو یا منافقت میں ہو، یہ شدید ترین ہے، یہ بہت ہائی لیول کے، بہت شدید ہے، کفر میں بھی اور منافقت میں بھی، اور جس کی یہ صفت ہو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ان باتوں کو جانے کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہیں، ان حدود کو جانے، یعنی توجہ کیجئے، انسان کے مزاج کا بہت عمل دخل ہوتا ہے کہ کتنا وہ گین کر سکتا ہے اور کتنا گین نہیں کر سکتا، جلدی جذباتی ہو جانے والا، ضد بازیاں کرنے والا نہیں، ہاں تحمل والا، بات غور سے سننے والا، اگرچہ اس کو بات بری لگ رہی ہو لیکن پہلے غور سے سنتا ہے کہ پوری بات تو سنوں ہے کیا، یہ بولنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے، کہ تحمل، سمجھدار، وہ پھر صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ اور جو ابھی بات شروع ہوئی ہے، خبردار ایک دوسرا لفظ بھی منہ سے مت نکالنا، یہ مزاج اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے اسی قابل ہے کہ یہ ان کو نہ پتہ چلے۔ یہ بادیہ نشین بدو کفر اور نفاق میں انتہائی سخت ہے، اور اس قابل ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کی حدود کو سمجھ سکے۔ واللہ علیم، اللہ کو سارا پتہ ہے، حکیم، اور اللہ بڑی حکمت والا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان بدوؤں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے جرمانہ سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، یعنی دے رہے ہیں لیکن جب دے کے جائیں گے آپس میں کیا کہیں گے، یار پھنس گئے، جب سے یہ رسول آیا ہے نا ناک میں دم کر، ہر روز چندہ مانگ رہا ہوں۔ رسول اللہ جہاد کے لیے مانگتے تھے، اپنے لیے تو نہیں مانگتے تھے، لیکن دین کے کاموں کے لیے کہتے تھے، قرآن بھرا پڑا ہے انفقوا فی سبیل اللہ انفقوا، تو جو منافق تھے ان کے یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں، آپس میں جب ملتے تھے کہتے کیا حال ہے، کیسی گزری ہے، کہتے کیا بتائیں، ناک میں دم کر دیا اس نے جب سے آئے۔ ایک دن ریسٹ کرتے کہتے ادھر چلو، ایک دن گھر میں گزرتے کہتا پیسے نکالو خرچ کرو، مر گئے، کہیں پھنس گئے، نکل بھی، یہ منافقوں کی حالت تھی۔ اور ان بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، اور وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم پر کوئی مصیبت آ جائے۔ جب تم سفر میں جاتے ہو کہتے ہیں کہ نا اللہ کرے کوئی ایسا بیڑا غرق ہو ہماری جان چھوٹ جائے، مر جائے، واپس ہی نہ آئے۔ یہ قرآن نے ریپیٹ کیا ہے منافقوں کی بات، جب سفر پہ جاتے تھے کہتے تھے یہ واپس ہی نہ آئے، وہیں کہیں رہ جائے، اے رسول بھی اور اس کے ساتھی بھی، ہماری جان چھوٹے، ہمارا ناک میں دم کر۔ اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم پر یہ دوائر، دائرہ کی جمع، دائرہ ویسے کہتے ہیں گھومنے والی چیز کو، لیکن آپ نے دیکھے ہوں گے جو طوفان بھی آتے ہیں گھومتے ہوتے، سائیکلون ہوتے ہیں، پتہ نہیں ٹورنیڈو کیا کیا بولتے ہوں گے، تو اسی طرح گردش ایام جسے ہم کہتے ہیں اس کو دائرہ کہا جاتا ہے، مراد مصیبت ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہم دائرۃ السوء، بری گردش انہی پر ہے، ان کے دن برے ہو گئے، ان پر مصیبت آئے گی. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سن رہا ہے، سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ جو الگ بیٹھ کے بھی باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کی باتیں سننے والا. سارے اعراب ایسے، سارے بدو ایسے نہیں. آیت نمبر 99 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اعراب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. آپ توجہ کریں، جن کی بری حرکتیں ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ کلمے پڑے ہوئے تھے سب. اور جن کی تعریف کرتا ہے ان کے بارے میں کہتا ہے جو ایمان رکھتا ہے. جن کے اعمال کی قابل تعریف ہے ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت پر. یہ کیا ہمیں بتاتی ہے بات؟ کہ اگر ایمان صحیح ہے تو اعمال اس کے مطابق ہو، اور اگر اعمال چکر بازیوں والے ہیں اس کا مطلب ہے ایمان بھی مشکوک ہے. اور ان بدوؤں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، کہ یہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ سے قرب کا ذریعہ، خوش ہوتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں دیکھ، اور اللہ کے رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. صلوات یعنی دعا، اللہ کے رسول سے ہم جا کے دیں گے، اللہ کا رسول ہمارے لیے دعائیں کرے گا. اس جذبے کے تحت آ کر اللہ کے رسول کو دیتے ہیں. الا انہا قربۃ لہم، آگاہ ہو جاؤ یہ ان کے قرب کا ذریعہ ہے. یعنی یہ جو سوچ کے کر رہے ہیں خرچ، یہ ان کو ملنے والا ہے، اللہ کا قرب انہیں ملے گا، رسول کی دعائیں انہیں ملیں گی. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑی مغفرت والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 100 معروف آیت ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو پہلے تھے سبقت لے گئے. یعنی مہاجرین و انصار تو بہت بڑی تعداد ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو ان میں سے بھی سب سے پہلے اور سبقت لے جانے والے. اور منصف لوگوں کی نظر میں، شیعہ اور اہل سنت کی نظر میں، ان میں سر فہرست علی ابن ابی طالب ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیۃ والسلام. اس گروہ کے بھی سردار وہ ہیں، پہلے وہ جس گروہ کی تعریف ہو رہی. اور مہاجرین و انصار میں سے، انصار کون تھے؟ مہاجر وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے، انصار مددگار جنہوں نے ان کی ہیلپ کی، انہیں پناہ دی، ان کا خیال رکھا، اپنی جائیدادیں حتیٰ کہ آدھی ان کو دے دی. ایگزامپل ہے بہت بڑا ہی. اور یہ میں یہاں پہ رک کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو دین اسلام ہے نا، بہت جس کے اندر اتر جائے اس کو بہت کچھ کرواتا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں نیکیوں کے ثواب کئی گنا ملتے ہیں. ٹھیک ہے آپ روزے رکھ رہے ہیں، خدا قبول فرمائے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، روٹین میں افطاری وغیرہ کروا رہے ہیں، اس سے آگے بڑھیں. کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جو بہت ہی پھنسا ہوا، قرضوں میں گرفتار ہو. اب قرضہ کس وجہ سے؟ قرضہ جیسے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، جیسے بندہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں. ڈھونڈے، ٹھیک ہے. اور اگر خدا ہمت دے اپنے مال میں سے اس کو شیئر کر دے، بڑی مقدار. یہ روایات میں ہے کہ سخت ترین کام جو ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، وہ مال میں مواسات ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ میرا اور اس کا مال ایک ہی ہے. یہ شاید سننے والوں کو عجیب ہی لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کمائے ہم شیئر نہ کر. لیکن یہ ایمان کے درجات ہیں نا، ائمہ نے درجات بیان کیے.
تو ایک ایگزامپل اس کا اسلام کے آغاز میں، جب مہاجرین لٹے پھٹے، کاروبار بھی نہیں تھے، سب گئے وہاں پر، اللہ کے رسول نے کہا تو اس کا بھائی، تو اس کا بھائی، تو اس کا بھائی، انہوں نے اپنی جائیدادیں پیش کر دلا. جائیدادیں کوئی بہت وہ نہیں تھی اس زمانے کے مطابق، کتنی ہوں، کہا کہ تم آدھی تمہاری آدھی میری آج. یہ ایمان ہوتا ہے. ہماری تو تھوڑا سا کام زیادہ ہو کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے، یہ کریں گے 5 سال بعد کام خراب ہو جائے گا اگر دے دیا تو، ایسے ہوتا ہے. اور مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور یہ احسان یعنی اچھائی، اور اسی اچھی روش میں جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، بعد میں آئے لیکن اسی روش میں تھے، رضی اللہ عنہم برضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو. یعنی جو خدا ان کو دے رہا ہے، خدا ان سے راضی ہے، جو انہوں نے کیا ہے خدا راضی ہو گیا ہے، اور جو خدا نے ان کو ساتھ کیا وہ خدا سے راضی ہے، خدا سے ناراض. روایات اہل بیت میں اصول کافی کے اندر، تم میں سے اللہ کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والا وہ شخص ہے جو زیادہ اللہ سے راضی رہتا ہے. جو اللہ سے ناراض رہتا ہے سمجھ لو اسے اللہ کا پتہ نہیں، جانتا نہیں، کچھ اور سمجھتا ہے. جو اللہ سے راضی ہے سمجھ لو کہ وہ اللہ کو پہچان گیا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ابد تک رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی عظیم کامیابی ہے. یہ اب اچھوں کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسری پارٹی کی طرف آ گئے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، آیت نمبر 101، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور جو تمہارے آس پاس لوگ ہیں، اعراب میں سے ہوں، بدو ہوں، مدینے سے باہر بادیہ نشین، یا اہل مدینہ، ان میں منافق ہیں، منافقون. اور منافق بھی کیسے؟ مردوا علی النفاق، اپنی منافقت پر پکے ڈٹے ہوئے، یعنی دیدہ دانستہ 2 نمبریاں کرنے والے منافق. اندر سے ایمان نہیں لائے، اوپر سے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. توجہ سے سنیے، اے رسول لا تعلمہم، آپ کو ان کا علم نہیں ہے. نحن نعلمہم، ہمیں ان کا علم، یعنی اللہ کو ان کا علم. سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے، 2 دفعہ عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ہم انہیں عذاب عظیم کی طرف پلٹائیں گے، یعنی مرنے کے بعد. یہ 2 جو سزائیں ہیں یہ دنیا میں ملیں. یہ 2 سزائیں مثلاً کون کون سی ہیں؟ ایک سزا تو ہر وقت ان کی ٹینشن ہے، پکڑے جائیں گے پکڑے جائیں گے پکڑے جائیں گے، مثال کے طور پر بے چینی ان کا مقدر ہے، ہر وقت عذاب میں. اچھا یہ بے چینی کئی قسم کی ہے. یہ چاہتے ہیں اسلام نہ پھیلے، ان کے سامنے اسلام کا جو پودا ہے وہ درخت بنتا جا رہا ہے، ان کے برداشت نہیں ہو رہا، آنکھوں کے سامنے ان کا دل کرتا ہے نوچ لے اس کو، لیکن نہیں ہو. اوپر سے کیا ہے، کبھی کبھی انہیں خود بھی دینا پڑتا ہے، مثال کے طور پر. تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں، مختلف چیزیں عذاب ہے اللہ کا، جو یہ دنیا میں بھگت رہے. لیکن پھر بھی مردوا علی النفاق، اپنی منافقت پر ڈٹے ہوئے. آیت نمبر 102، ایک تیسرا طبقہ، یہ جو اللہ گنجائش چھوڑتا ہے نا، کہتا ہے کہ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو عذاب دوں گا. کیونکہ ایک اور طبقہ ہے جو اپنے ناسمجھی اور ضعیف ایمان ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی مکس اپ کر جاتے ہیں، خلط کر جاتے ہیں. اس طرح کے بڑے مجرم نہیں ہیں، یعنی اگر میں قرآن کے لفظوں میں کہوں مغضوب علیہم نہیں ہے، لیکن ضالین ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں. غلط دوستی، غلط محفل، غلط پروپیگنڈا، جلدی اعتماد کر لینا باتوں پر، باریک بینی، اینالائز نہ کرنا باتوں کو، اس وجہ سے خرابی کر بیٹھتے ہیں. نہیں اس طرح کے بے ایمان،
ان کے لیے اللہ کیا کہہ رہے؟ آیت نمبر 102 وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو منافقوں کے اصل منافقوں کے علامہ ہے، وہ کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا کہ انہوں نے نیک عمل کو دوسرے برے عمل کے ساتھ خلط کر دیا تھا۔ یہ جو شان نزول ہے روایات کے مطابق، ابو لبابہ ایک صحابی ہے، ان کی دوستی تھی بڑی بنو قریظہ کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ۔ جب اللہ کے رسول نے ان کا گھیراؤ کیا اور ان سے مشورہ کیا یہودیوں نے، انہوں نے راز آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرنڈر اگر کرو گے نا، انہوں نے کہا ہتھیار ڈال دیں یا ہتھیار نہ ڈالیں۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر ہتھیار ڈالو گے تمہارے سر کاٹ دے گا، لہذا لڑو۔ بری دوستی یہ کروا دیتی کبھی کبھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ جب اس بندے کے منہ سے یہ بات نکلی فوراً شرمندہ ہو، مسجد نبوی میں گئے اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ ستون توبہ آج بھی ہے وہاں، کہا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرتا میں یہی بدر ہوں، یعنی دل سے معافی، حالانکہ کام بڑا خراب کیا تھا، لیکن اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہو۔ اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو مخلوط کیا، عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ 103 خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، اے رسول ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجیے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اسی ابو لبابہ نے کہا تھا کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں اتنا مال خدا کے راستے میں صدقہ کروں، خرچ کروں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں لیا، پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، ان کو پاک کریں۔ یعنی بعض اوقات انسان کا مال خرچ کرنا اس کے پاک ہونے کا سبب بن جاتا ہے اس کی غلطیوں کو۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کو پاک کیجئے۔ تزکیہ کی، اب یہ دیکھیں دونوں لفظ کا ہم اردو میں ترجمہ کہتے ہیں پاک کرنا، تطہیر یا تزکیہ، لیکن عربی زبان میں فرق ہے۔ تزکیہ اصل میں کہتے ہیں بڑھنے کو، زیادہ ہونے کو، اسی سے زکوٰۃ کا لفظ ہے۔ زکوٰۃ ہم سمجھتے ہیں کم، اللہ نے زکوٰۃ یعنی بڑھنے والی چیز، تم جو دیتے ہو وہ بڑھ جاتا ہے۔ تزکیہ بھی کیا ہے کہ ایسا انتظام کرنا کوئی چیز بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے۔ تطہیر پاک کرنا، تزکیہ زیادہ کرنا۔ تطہیر کیا ہے؟ نامطلوب چیزوں کو باہر کر دینا، اور تزکیہ جو گروتھ کے لیے چیزیں ہیں وہ فراہم کر دینا، وہ ماحول فراہم کر دینا۔ تو آپ یہ کیجئے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے حق میں دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا۔ 104 الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، توجہ سے سنیے، یہاں پہ اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ ہماری توبہ قبول ہے۔ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی، میری توبہ قبول ہو گئی، اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کر، کس لیے اختیار کی؟ یہ بتانے کے لیے، اور جو آیت بھی بتا رہی ہے کہ توبہ قبول کرنا صرف اللہ کا اختیار، اور کوئی حتیٰ کہ اللہ کا نبی بھی توبہ قبول نہیں کر سکتا۔ توحید قرآن وہ قرآن میں ہی، توجہ کیجیے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صرف اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات لیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ 105 وَقُلِ اعْمَلُوا، اور اے رسول ان سے کہہ دیجئے اب عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تمہارا عمل دیکھے گا کہ اب تم، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا
کہ تمہارا عمل بتائے گا تم نے صحیح ٹھیک ہو گئے ہو یا ٹھیک نہیں ہوئے۔ اے رسول کہہ دیجئے تم عمل کرو، پس ان قریب اللہ اور اللہ کا رسول اور مومن تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارا عمل بتائے گا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو یا ٹھیک نہیں ہو، چکر بازی کر رہے ہو۔ اور پھر وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تمہیں پلٹایا جائے گا اس کی طرف جو غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور شہادہ کہتے ہیں ظاہر کو، حاضر کو، اس کا علم بھی رکھتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بتائے گا تم کیا عمل کرتے رہو، اللہ تمہیں بتائے گا، چونکہ عالم غیب و شہادہ وہی ذات ہے، وہ تمہیں بتائے گا۔ ہاں دنیا میں اللہ رسول اور مومنین دیکھیں گے اور تمہارا عمل ان کو بتائے گا کہ تم اب ٹھیک ہو گئے ہو، مومنوں میں شامل ہو یا مومنوں میں شامل نہیں ہو، ابھی تک منافق۔ آیت نمبر 106، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، چاہے انہیں عذاب دے چاہے ان کی توبہ کو قبول کرے۔ یہ کون تھے؟ 3 افراد تھے یہ، جنہوں نے جھوٹ بول کر بہانہ بنا کر تبوک میں نہیں گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول واپس آئے، تشریف لائے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ان سے سب بائیکاٹ کر، کوئی ان سے کلام نہ کرے، حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی ان کو بات کرنا چھوڑ دی۔ تو یہ پھر بیابانوں میں نکل گئے، صحرا میں نکل گئے، روئے، توبہ کی، معافیاں مانگی، یہاں تک کہ آیات نازل ہوئی اور ان کی توبہ قبول۔ اب دیکھیں یہ بات، اس کا میں اہم نقطہ آپ کو بیان کر دوں کہ جس قوم کا ایک لیڈر ہو، ایک لیڈرشپ ہو، اور وہ قوم اس لیڈر کی اطاعت کرتی، اس قوم میں خرابیاں کرنے والوں کو موقع نہیں ملتا، کمزور ہو جاتا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ان کی بیویاں بھی ان سے بات نہیں کریں، شوہر پیارے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جاؤ ہم تم سے کلام بھی نہیں کریں۔ پھر چارہ نہیں تھا، بہرحال اللہ نے توفیق دی، توبہ کی، معافی مانگی اور آیات ہوتی۔ لیکن جہاں پہ ہر چوک پہ ہر کونے میں ایک لیڈرشپ ہو، ہر جگہ پہ، اور وہ بھی جب تک لیڈرشپ کی تقریر اچھی لگے، کہا ٹھیک ہے، جب لیڈرشپ کچھ کہے تھوڑا سا آگے بھی کام کرو اپنا، تو مولوی آپس میں ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہم تمہارے ساتھ کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، پھر ایسا کریں۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں جو ہم پر آئی۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے، وہ چاہے انہیں عذاب دے چاہے ان کی توبہ قبول کرے۔ اللہ بڑا دانا، جاننے والا اور حکمت والا ہے، کس کی توبہ صحیح ہے، قبول کرنی ہے، کس قبول نہیں کرنی، اور کب قبول کرنی ہے، کتنی ڈوز ضروری ہے اس کو، تاکہ پتہ چلے آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ سب جاننے والا، حکمت والا۔ اس کے بعد کی جو آیات ہے، مسجد ضرر سے نقصان، بہت امپورٹنٹ سمجھنے والی بات ہے کہ منافق بہانے کی تلاش میں رہتے تھے۔ اب گویا جب انہوں نے دیکھا کہ اب کفر تو نہیں ہو سکتا، اب شرک تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کام مدینے میں اسلام آ گیا، اب کون سا ورژن لایا جائے مقابلے کے لیے؟ دین ورسز دین، دین بمقابلہ دین۔ مسجد بناؤ، مسجد ہمارے لیے ایک جگہ ہو جائے گی سیکیور، وہاں ہم جو آنے جانے والے ہیں وہیں پناہ، وہیں پہ بیٹھیں گے، اکٹھے ہونے میں بھی نظروں میں بھی نہیں آئیں گے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہیں پر ہم اپنے کام، اپنی سازشیں کیا کریں۔ یہ علاقہ کون سا تھا جہاں پہ اب مسجد قباء ہے؟ مسجد قباء بن چکی تھی، پہلی مسجد اسلام کی۔ اس کے قریب ہی ایک جگہ تھی جہاں پر یہ مسجد بنائی گئی۔ اللہ کے رسول اس وقت غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، جب واپس تشریف لائے تو کہا گیا کہ آپ افتتاح فرمائیں۔ کسی بڑے بندے سے افتتاح کرانے کی بھی مصلحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، افتتاح کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے چیز تائید ہوگی کہ یہ چیز اچھی ہے۔ ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تفسیر لکھ دیتے، جوش چڑھا ادھر ادھر کی چیزیں سن کے ٹوٹکے،
اور جناب تفسیر نہ عربی پڑھی ہے، نہ کوئی کچھ کیا ہے، نہ ان سٹینڈرڈز کو پورا ہی نہیں کرتے کہ تفسیر لکھ دی ہے. آپ کیا کریں گے؟ فلانے مولانا صاحب جو ذرا بڑے مشہور ہیں ان کے ساتھ ان کو تفسیر پیش کرتے ہوئے فوٹو کھینچو، میری فوٹو کھینچ لی، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. کیا جی علامہ صاحب نے بڑی تائید کر دی. کس نے تائید کی ہے؟ فوٹو کھینچنے سے کوئی تائید نہیں ہوتی، جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنی تعریفیں کروانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی تائید نہیں ہوتی کہ فلان ہے فلان. پہلے اپنی اہلیت خود اپنے اندر دیکھو کہ تفسیر کرنے کی اہلیت رکھتے ہو یا اہلیت نہیں رکھتے. عربی تک نہیں آتی اور جو ایسے ہی تھوڑا اپنا نام بنانے کے لیے مفسر لکھنے کے لیے یہ کام کر دیتے. لہذا یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ فوٹوز کھینچی گئی کہ کبھی دھوکے میں نہ آئیے گا کہ چونکہ فلان عالم نے، اب کوئی بندہ چلا جائے اس کے دروازے پہ کہ یہ میں نے کتاب آپ کو ہدیہ کرنی ہے، فوٹو کھینچ، وہ بیچارہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے کھینچ لو. یہ فوٹو کھینچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس تفسیر کی تائید ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے ذہن میں رہے، چونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں. انہوں نے مسجد بنائی اس کے لیے، اور جب اللہ کے رسول واپس آئے انہوں نے کہا آپ افتتاح کر دیں. جبرائیل آئے اور یہ آیات اتری. اللہ کے نبی نے کیا کیا آپ دیکھیں. مسجد مقدس ترین چیز ہے اسلام میں، مقام، لیکن اگر دین اسلام کے خلاف یوز ہو رہی ہو تو قرآن نے پھر کیا بتایا؟ قرآن نے تو اس کی مثال دی ہے. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے مومنین سے کہا کہ اس کا افتتاح، یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، افتتاح کرتے ہیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اس کو زمین بوس کر دو، ملبہ بنا دو اس کا. اور یہ بھی بس نہیں ہے، اس کے بعد مدینے والے اپنا کوڑا یہیں پہ پھینکے لاتے. اپنے گھروں کی جو کوڑا کرکٹ گندگی ہے وہ یہاں پہ پھینکیں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ یہ کوئی مقدس جگہ ہے اگر دین کے خلاف استعمال ہو. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر رسانی کے لیے، نقصان کے لیے اور کفر کے لیے اور مومنوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. ہم نے تمہارے پیش نماز کے پیچھے نہیں پڑھنا، ہم اپنی الگ مسجد بنا رہے ہیں. اور تم نہیں بنا سکتے ہو، اللہ تمہاری طبیعت سیٹ کرے گا قیامت کے دن. ہر وہ کام جو مومنوں کی جماعت کو توڑتا ہے. اگر علی صبر کر سکتے ہیں، اکٹھے رہ سکتے ہیں، تم بھی صبر کرو. جماعت نہ توڑو، توڑنا بہت آسان ہے، اس کے بعد جوڑنا ممکن ہی نہیں رہتا. آپ دیکھ لو کتنی، مثلا پاکستان میں کتنے زیادہ شیعوں کے اندر کتنے گروپ ہیں. یہ گروپ دو بنتے ہیں، پہلے ایک تھے. کس نے دیکھا ہے دو کو ایک ہوتے ہوئے، ایک کو دو اور دو کو چار ہوتے ہوئے؟ تو بہت دیکھے ہیں، لیکن ان کو واپس آتے دیکھا کسی نے؟ لہذا حق نہیں ہے کہ تم توڑو، گروپ بندیاں کرو. تفریقا بین المؤمنین، مسجد بنا رہے ہیں، ارادہ کیا ہے؟ تفریق ہو جائے. الگ الگ جدائی ڈالنے کے لیے جو کام کیا جائے. ہم الگ نماز پڑھیں گے، صبر کرو، اصلاح کرو، کوشش کرو، ڈٹے رہو، برداشت کرو. لڑ کے الگ الگ چیزیں نہ کرو، تمہیں نہیں پتا اس کا دین کو کتنا نقصان ہو. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور نیز ان لوگوں کی پناہ گاہ کے طور پر کہ جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکے، ان کی یہ پناہ گاہ بن جائے گی. مسجد میں آئے ہوئے ان مقاصد کے لیے بنائی کیا ہے؟ کوئی کلب نہیں بنایا، کیسینو نہیں بنایا، مسجد بنائی ہے. اس کے ذریعے فائٹ کریں گے ہم. یہ ہمارا مورچہ ہوگا اسلام کے خلاف. آج بھی بعض جگہ ایسی ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ضرور قسمیں اٹھائیں گے کہ ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی، ہماری تو صرف نیک نیت. یا رسول اللہ، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم آپ کے خلاف کریں گے؟ اللہ کی قسم ہمارا دل چیر کے دیکھ لیں، ہم بالکل نیت صاف ہے. یہ قسمیں کھائیں گے کہ انہوں نے نیک نیتی کی تھی. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دے رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں.
انہوں نے خرابیاں کرنے کے لیے، ان کو اور کوئی چارہ نظر نہیں آیا، آڑ نظر نہیں آئی، انہوں نے مسجد کو آڑ بنانا چاہا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا افتتاح کریں، لا تقم فیہ ابدا، ابداً اس مسجد میں آپ نے کھڑے نہیں ہونا جا کر۔ کہاں کھڑے ہونا ہے؟ غور سے سنیے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد کہ جس کی پہلے دن سے اساس تقوی پر رکھی گئی تھی، وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اے رسول ادھر کھڑے ہو جا کر۔ تفریق کے لیے، اپنے آپ کی شو بنانے کے لیے بنائی گئی مسجد، نیک لوگوں کو جو حق کی دعوت دیتے ہیں ان کی مخالفت میں تقریریں کروانے کے لیے بنائی گئی مسجد، اس میں نہیں کھڑے ہوئے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن سے جس کی اساس تقوی تھی، کسی کی مخالفت کسی پارٹی کے مقابلے میں ہم نے بھی بنانی ہے، تمہاری ہے تو ہم بھی، یہ اس لیے نہیں بنی تھی۔ کس لیے بنی تھی؟ اللہ کو راضی کر، تقوی کے لیے بنی۔ اس میں جا کر کھڑے ہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، دوسری مسجد جو اللہ کو اچھی لگتی ہے اس کی کیا خوبی ہے؟ اس مسجد میں، یعنی مسجد قباء کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے لیکن فارمولہ کامن ہے، اس مسجد میں وہ لوگ ہیں جو پاک ہونا پسند کرتے، پاکیزگی پسند کرتے ہیں۔ اللہ کا رسول آئے، اللہ ہمیں پاک کرے گناہوں سے، ہم اللہ کے اطاعت گزار بنے۔ اس مزاج کے لوگ جس مسجد میں ہیں اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں۔ بعض مسجدیں وہ صرف پروپیگنڈے کرنے کے لیے، مسجد زرار بنی ہوتی، تفریق جدائی ڈالنے کے لیے بن جاتی۔ تو مومنوں کو دیکھنا چاہیے قرآنی بصیرت سے کہ یہ جو مسجد بنائی ہے، یا شامل کریں جو امام بارگاہ بنایا ہے، یہ کس لیے بنایا ہے؟ الگ الگ ہونے کے لیے، یا کسی غصے کی وجہ سے، کسی شو کی وجہ سے، یا نہیں اب ضرورت تھی یہاں پہ امام بارگاہ تھا ہی کوئی نہیں، یا مسجد تھی کوئی نہیں، اور پہلے اتنے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنا بھی بنا دیا۔ کیوں؟ کہتا ہے میں خود چودھری ہوں، میں کیوں دوسروں کے امام بارگاہ میں جاؤں؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کے مقابلے میں خود چودھری بنو۔ اللہ کہتا ہے اس طرح نہ کرو، جس چیز کی ضرورت ہے وہ بناؤ۔ لہذا یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، ضرورت کو دیکھا جائے۔ ایک جگہ جہاں پر سارے لوگ علاقے کے جمع ہو جائیں، اس کو دیکھنے والے پہ زیادہ ہیبت طاری ہوگی یا 5-5 10-10 کی ٹولیاں اکٹھی ہوئی ہو؟ بتائیے آپ۔ کیوں نماز جمعہ کے بارے میں ہے کہ ایک علاقے کے لوگ مثلا ایک جگہ پہ اکٹھے، کیوں؟ بڑا اجتماع ہیبت رکھتا ہے۔ جو اجتماع میں ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے، اتنے زیادہ ہے مثلا اللہ کے اطاعت گزار۔ اور جہاں پہ اللہ کے نام پہ ہی، جیسے 1.5 انچ کی مسجد، بڑا خوبصورت نام رکھا گیا، وہ بنائی ہوتی ہے سب نے، ہر ایک نے۔ ہم نے ایسی مسجدیں دیکھی ہیں جہاں پر مطلب سفر کر رہے ہوتے ہیں، مسجد اندر کتے گھسے ہوئے۔ ایمان کی حرارت والے نے کہا، اس نے کہیں سن لیا جو مسجد بناتا ہے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ کوئی حالات دیکھے، علاقہ کیسا ہے، ضرورت ہے نہیں ہے، دھڑ سے مسجد بنا دی، پیسے بھی تھے۔ اب وہاں کوئی نماز پڑھنے والا دور کی بات، جانور گھسے ہوئے نجس کر رہے ہیں اس کو، اس طرح بناتے۔ تقوی پر اساس ہو جس مسجد کی، اور تقوی میں بہت کچھ آ جاتا، سب کچھ آ جاتا، اس میں اے رسول اس کا حق ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب دوسری مسجد کی مثال جو مسجد زرار، یہ تو اساس تقوی پر ہے۔ دوسری مسجد کی اساس کیا ہے؟ مثال دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ پہاڑی علاقوں میں جب دریا بہتا ہے تو نیچے سے پہاڑ کو وہ کاٹتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، اور اوپر وہ ایک بن جاتی ہے جگہ سی، اور آہستہ آہستہ پھر وہ مقام آتا ہے کہ اگر اس چیز کے اوپر آپ نے کچھ بنایا ہو تو وہ دھڑام سے ایک دن زمین میں نیچے گر جاتا ہے۔ یہ مثال دے رہا ہے اللہ ان
چیزوں کی جن کی اساس تقوی پر نہ ہو، اگرچہ مسجد ہو۔ قیامت کے دن کتنا پچھتائے گا وہ جس نے کوئی نیک چیز بنائی، نیک اچھے کام والی چیز بنائی، لیکن اس کی نیت کوئی مخالفت، کسی کو نیچا دکھانا، کچھ اور کرنا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، حسرت سے دیکھے گا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، مال لگایا۔ آیت نمبر 109، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، بھلا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد کی اساس، اپنی عمارت کی اساس اور بنیاد اللہ کے تقوی پر اور اللہ کی رضا پر رکھی ہو، خیر، وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے پہاڑی اس کنارے پر، کھائی کے کنارے پہ بنائی ہو جس کے نیچے سے وہ دریا گزر رہا ہے اور وہ بالکل گرنے ہی والی ہے اور وہ گر جائے جہنم کی آگ میں، کون سا بہتر ہے؟ اللہ کے تقوی پر بنیاد رکھنے والا یا جہنم کے کنارے مسجد بنانے والا؟ یہ اس مسجد کی بات ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ چیز کا ظاہر اچھا ہو تو وہ اللہ کے پاس اجر و ثواب کا باعث بھی بن رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر اندرونی مناظر دکھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں۔ واللہ لا یہدی، جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو اور وہ اسے لے کر آتش جہنم میں جا گرے، یعنی یہ کہاں عمارت بنا رہا ہے؟ اس کھائی پر، گرنے والی کھائی پر، جس نے گرنا کہاں ہے؟ دریا میں نہیں، جہنم کی آگ میں۔ کتنی بلیغ مثال ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو اپنے کاموں کی بنیاد تقوی پہ نہیں رکھتے، اللہ ایسے ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ فارمولہ میں عرض کرتا رہتا ہوں یہاں پر، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو جو متقین نہیں ہے، متقی طریقے سے کمائی نہیں ہے، وہ لگا دے اللہ کے راستے میں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں باتوں سے، تو ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ حلال کمائیں، ٹھیک ہے، حرام کمایا ہوا آپ افطاریاں کرائیں، آپ یتیم خانے بنوائیں، آپ امام حسین کا حرم بنا دیں، گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں گناہ ملے گا؟ کیونکہ وہ آپ کا ہے نہیں، آپ اس کے شرعی مالک نہیں ہیں، اور جس کے آپ شرعی مالک نہیں ہیں اس کو خرچ کرنے کا آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ نیک خرچ بھی کر رہے ہو تب بھی خلاف ورزی کر رہے ہو اللہ کے قانون کی، آپ کو رائٹ ہی نہیں۔ لہٰذا جو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کمائیاں کر لو، پھر اس کے بعد توبہ کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد مصلی اپنے خرید لیں گے اور مسجدیں بنوا دیں گے اور سب سے زیادہ ہم ہی ڈونیشن دیا کریں گے، یہ فراڈ اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو لوگوں کا کھایا ہے وہ لوگوں کو دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ لوگ نہ ملیں تب بھی وہ مال دینا پڑتا ہے واپس، ٹھیک ہے۔ اب تو وہ لوگ ہے ہی نہیں، میں نے تو جس کو لوٹا ہے وہ پھر زندہ ہی نہیں رہ سکا، اتنا لوٹا ہے میں نے، ایسے لوٹا ہے کہ پھر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکا، اب میں کس کو دوں؟ دو دینے کی جگہ واپس کرنا پڑے گا۔ اس مال کو خرچ کر کے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس پہ آیات بھی گواہ ہے، اس پر روایات اہل بیت بھی گواہ ہے، ائمہ کی روایات میں ہے، جو خرچ کرے گا اس کا کوئی ثواب نہیں، جو چھوڑ کے آئے گا جہنم کا اس کا زاد راہ بنے گا، حرام کا۔ ساری جو آپ ملک میں خرابیاں دیکھ رہے ہیں، ایک حرام حلال کی تمیز کا ختم ہو جائے۔ اب حرام خور کھا رہے حرام، پھر کہتا ہے میں نمازیں پڑھ کے بخشوا لوں، بیڑا غرق کر دیا ان حرام خوروں نے، چاہے نمازیوں کی شکل میں ہو، چاہے حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، زواروں کی شکل میں ہو، ہے حرام خور، انہوں نے دین تباہ کر دیا، انہوں نے ملک تباہ کر دیا۔ جس معاشرے میں بھی دین کی یہ شکل بتائی جائے گی وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی عذاب۔ کوئی فائدہ نہیں اس قسم کی باتوں کا جو حرام مالوں سے کی جاتی ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرنا۔ یہ اللہ کا صاف شفاف دین ہے، باقی ڈرامے بازیاں جو مرضی کرتے رہے۔ اپنے عمل کی بنیاد کس پہ رکھیں؟ تقوی پر، ورنہ وہ عمل آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ 110، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم،
انہوں نے یہ جو عمارت بنائی ہوئی ہے مسلسل ان کے دلوں میں ریب پیدا کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو ٹھیک نہیں ہونے دے گی۔ یہ جو عمارت بنائی ہے، ابھی عمارت نہیں تھی تو بندے میں خرابی تھی، اب اس نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، اب خرابی کے ساتھ دل اور جڑ گیا، میں نے تو اس پہ پیسہ لگایا ہے، یہ خراب ہو جائے گی اور زیادہ۔ جو نیکی میں خرچ کرتا ہے اور دل نیکی کے ساتھ جڑتا ہے، جو برائی میں خرچ کرتا ہے اور اسے برائی میں خرچ کرتا ہے، برائی سے دل جڑتا ہے۔ ان لوگوں کی بنائی ہوئی یہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبهم، مگر یہ کہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ان کے دلوں کو جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، اس مسجد کی محبت ان کو، ہائے رسول پاک نے مسجد گرا دی ہماری، یہ کیا ہو گیا، تھی تو مسجد نا، چلو ہم سے لے لیتے، خود اس کو آپریٹ کر لیتے، یہ کیا بات ہے۔ اس بری بنیاد کی محبت ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کاٹ کے پھینک دو، تب اندر سے نکلے گی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے من المؤمنین، مومنوں سے، کیا خرید لیا ہے؟ اموالہم، ان کی جائیداد، ان کا مال، سب کچھ خرید لیا، وانفسہم، اور ان کی جانیں۔ دیکھیں خریدنے سے پہلے میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، آپ گئے شو روم پر، آپ نے گاڑی خریدنی تھی، آپ نے کہا ٹیسٹ ڈرائیو، انہوں نے کہا جی ٹیسٹ ڈرائیو، آپ نے کہا میں نے ٹیسٹ ڈرائیو میں حیدرآباد جانا ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ کی مہربانی، ٹیسٹ ڈرائیو میں حیدرآباد نہیں جا سکتے، یہ ساتھ والی روڈ تک ہمارا بندہ ساتھ بیٹھے گا وہ بھی، اور آپ ٹیسٹ لے سکتے، حیدرآباد نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ملکیت ہے شو روم والے کی، آپ کی ملکیت نہیں ہے، اور شو روم والے نے کہا اتنی ایک ٹیسٹ ڈرائیو دے دوں تاکہ میری گاڑیاں بکیں۔ آپ نے اسی وقت چیک نکالا اور چیک دیا گاڑی کی پرائس کا، اور انہوں نے بینک سے کنفرم کیا اکاؤنٹ میں ہے پیسے، تو اس نے چابی آپ کو رکھی اور اس نے کہا اب حیدرآباد نہیں، اب بے شک آپ اس کو کابل لے جائیں، اس کو آپ عراق لے جائیں، جہاں مرضی لے جائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے، اللہ مبارک۔ کیوں؟ وہ پیمنٹ کرنے کے بعد اب وہ مالک نہیں رہے، اب آپ مالک، اب آپ کی مرضی چلے گی، ان کی مرضی، اب وہ نہیں کہہ سکتا ہے آپ حیدرآباد نہیں جا سکتے، ہے نا۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے وہ جو حقیقی مومن ہے، اللہ نے ان کی کیفیت یہ ہے، انہوں نے اللہ سے ایک سودا کر لیا ہو، اور اللہ جیسا امیر ان کا خریدار ہے۔ اللہ بھی گھٹیا چیز کا خریدار بھی نہیں ہوتا، اللہ وہی چیز خریدتا ہے جو بڑی خالص اور ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ دو نمبریوں والی چیزوں کا خریدار اللہ، جیسے ایک اچھا کاروباری بھی گھٹیا مال نہیں خریدتا، وہ اچھا خریدتا ہے اور پھر اچھا آ کے بیچتا ہے، اس کو اچھے کا خریدار ہوتا ہے۔ تو اللہ تو سب سے اوپر ہے، وہ گھٹیا مال کا خریدار بنتا ہی نہیں۔ اور بہترین مال کون ہے؟ حقیقی مومن۔ تو فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ پیمنٹ کیا کی ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں ان کو جنت دے دی۔ کہا جنت تمہاری اور دنیا میں تمہارے مال بھی میرے اور تمہاری جانیں بھی۔ یہ سمپل اسلام کا خلاصہ ہے۔ کمی کوتاہی غلطی انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، لیکن نظریہ کیا ہوتا ہے مومن کا؟ جو ہے اللہ کا، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا اطاعت گزار ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کروں۔ چونکہ زمانہ جہاد کا تھا اس لیے آیت میں یہ ذکر ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کر دیے بھی جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف قتل کرتے ہیں، جب میدان جنگ میں جائیں گے مار بھی سکتا ہے اور مارا جا بھی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، چونکہ ہے ہی اللہ کا۔ اس نے کہا تم نے جانا ہے وہاں پہ، یہ جان تمہاری چلی جائے تو چلی جائے، تمہاری ہے ہی نہیں۔ مومن کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے ہی اللہ کی، انا للہ کا یہی مطلب ہے ہی اللہ کے، اور جانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو جب اس کے حکم پر جائے تو اس سے بہتر کیسے جائے گی؟ بجائے یہ کہ ہسپتال میں جائے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے جائے، اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی؟ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کر دیے بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ جو ایگریمنٹ ہے بندہ اور مومن کا، اس کی اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے۔ وعدن علیہ حقا
فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ ایگریمنٹ کہاں لکھا ہوا ہے اللہ نے مومنوں اور اپنے درمیان؟ فرماتے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے کہ جو مومن ایسا کریں گے اللہ بھی بدلے میں ان کے ساتھ ایسا کرے گا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ عہد کو وفا کر سکے؟ کس کی پاور زیادہ ہے؟ کس کے پاس اللہ سے زیادہ ہے کہ وہ زیادہ اچھی طرح اپنے عہد کو وفا کر سکے؟ وَمَنْ أَوْفَى، کون ہے زیادہ وفا کرنے والا بِعَهْدِهِ اپنے عہد کا، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر. جنہوں نے یہ سودا کر لیا ہے ان سے کہا جا رہا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو جو تجارت، جو سودا تم نے کیا ہے اس پر اب خوشیاں مناؤ. یہ ایسے ہی ہے، میں کراچی کی مثال دے دوں، کوئی بندہ 2 کروڑ کا پلاٹ 10 لاکھ میں لے کے آ جائے، کیا کہے گا دوستوں؟ او یار اب موجے ہو گئے، فراڈ نہ ہوا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلے وہ کہیں اور کا پلاٹ تھا جو بیریا کا شو کر کے دے دیا، وہ نہ ہو کنفرم، ٹھیک ہے. تو اسے دوست کیا کہیں گے؟ دوست کیا کہیں گے اسے؟ پارٹی ہونی چاہیے. 2 کروڑ کی چیز 10 لاکھ میں لے کے آ گئے، پارٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے پارٹی ہونی چاہیے، خوشیاں مناؤ اس پر. کون خوشیاں منائے؟ جس نے یہ سودا کیا ہوا، ٹھیک ہے نا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا اس پر خوشیاں مناؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم کامیابی ہے. یہ پھر فرمایا یہی عظیم کامیابی ہے اور فائنل کامیابی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے.